اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من ماء لا يطغى سادسا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر انسان دے کول بندے دے کول ابن آدم دے کول مال دے دو جنگل ہون، مال دے دو جنگل ہون تے وہ تیسرا تلاش کرے، میرا رب انہوں اتنا مال دے دے کہ اس کے دو جنگل پرے ہوں، یہ وہ کیا کرے گا؟ تیسرا تلاش کرے۔ فرمایا انسان دے پیٹ نو مٹی دے سوا کوئی چیز نہیں پا سکتی، انسان دے پیٹ نو مٹی دے سوا کوئی چیز نہیں پا سکتی۔ فرمایا اور اللہ توبہ قبول فرما لیندہ ہے جیڑا توبہ کرتا ہے۔ حدیث میں صاحب نے ارشاد فرمایا اگر بندیاں نو انساناں نو دو جنگل دیتے جان تو وہ تیسرے کی تلاش کرے۔ حدیث میں اسلام کے غلاموں یہ دو اور تیسرا حد بندی واسطے نہیں، مطلب ہے کہ اگر دو جنگل بھر مال ہوئے تو تیسرے جنگل دی خواہش کرے گا، اگر تین جنگل مال ہوئے تو وہ چوتھے دی خواہش کرے گا، ایسے طرح سلسلہ قائم رکھے گا۔ انسان دی حوث زیادہ مال تو نہیں بجھدی، یہ فضل ذوالجلال دے نال بجھدی۔ انسان دی حوث مال دے نال ختم نہیں ہوتی، اے فضل رب ذوالجلال دے نال کچھ دیے۔ یہ تو میرے رب دا کرم ہو جاتا ہے نا، پھر وہ آخرت کے بارے سوچنے لگ پہتے ہیں، دنیا تھوڑی ہے زیادی ہے جینی ہے، میرے رب نے عطا کی ہے ٹھیک ہی ہے، لیکن آخرت کے اندر کچھ اچھا مقام ہونا چاہیے، آخرت کے اندر کچھ اچھے معاملات ہو جانے چاہیے نے۔ اکادیس اسلام نے غلام قرآن تو مراد قبر کی مٹی ہے، یعنی انسان کی حوث قبر تک رہتی ہے، مر کے حوث ختم ہوتی۔ انسان کی حوث جدوں تک اس کی روح پرواز نہیں ہوتی اتنی دیر تک اس کی حوث باقی رہتی ہے، مال اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ جدوں قبر کے اندر جاتا ہے، یعنی قبر کی مٹی پڑتی ہے، اس کو مراد یہ ہے کہ قبر کے اندر جاتا ہے پھر وہ جا کے سوچتا ہے ہاں میں نے دنیا کے خیالات کے اندر، دنیا کی خواہشات کے اندر مستغرق رہیا، اس قبر کے واسطے اور آخرت کے واسطے کچھ سوچے ہی نہیں ہے جتے ہمیشہ رہنا ہے، جتے 4 دن رہنا ہے اس واسطے تو میں بڑا کچھ سوچتا رہ گیا، بڑیاں خواہشاں کرتا رہ گیا، لیکن جتے ہمیشہ واسطے رہنا ہے اس ٹھکانے کے بارے میں کبھی سوچے ہی نہیں۔ علیہ السلام نے غلام یاد رکھو فرمایا اگر دنیا کی خواہش کے اندر رہا تو پھر غفلت کے اندر ہی رہا، دنیا کے اندر مصروف رہا، دین کی طرف نہ آیا تو وہ شخص غفلت کے اندر رہا۔ میں ہاں اگر وہ بندہ توبہ کر لے، وہ بندہ سچی دل دے نال توبہ کر لے، پیچھے اگر کوئی گناہ خطا جو بھی ہوئے حقوق العبد نے تے بندیاں کو معافی مانگ لے، حقوق اللہ نے تے رب کو معافی مانگ لے، معافی مانگ کے رب دے نال وعدہ کر لے کہ آئندہ گناہ کی طرف نہیں جاواں گا، حرام کی طرف نہیں جاواں گا، بلکہ اس چیز تو عبادت تعالیٰ تو منع کیتے میں رکھیا رہاں گا، تیری حدت کے قریب نہیں جاواں گا، لہٰذا میرے رب پچھتے معاف فرما دے، آئندہ گناہوں کو محفوظ فرما دے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اکادیس اسلام کا کلمہ پڑھنے والے میرا رب ضرور کرم فرما دے۔ واللہ غفور رحیم، میرا رب تے بخشن والا نہایت ہی رحم فرمان والا ہے۔ اکادیس اسلام کے غلام سانوں بھی چاہیے کہ اسی دنیا دے نال نال، میں نہیں آتا کہ دنیا چھڑ دے ہو، اج بھی نفسی پیٹ پوجا واسطے ضروری ہے، لیکن دنیا دے نال نال آخرت کو بھی یاد رکھیں۔ دنیا دے اندر اگر اسی اپنا کام مکمل کر دیا ہے تو پھر آخرت والے گھر کے بارے میں سوچیے۔ اس 2-3 گز کی قبر
جس کے اندر اپنے پرائے سارے دکھا کے واپس آ جائے. اس واسطے بھی کچھ روشنی کٹھی کریے تاکہ اتنی انیرا نہ ہو، روشنی روشنی ہو. روشنی کس چیز کے ذریعے آنی ہے؟ یہی اللہ کی عبادت کے نال نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، حج ہو گیا، صدقہ خیرات ہو گیا. یہ روشنی کرن گے قبر کے اندر جڑے جڑے تسی نیک اعمال کیتے ہون گے. اگر بد کرداریاں کیتیاں نے تو پھر وہ اندھیرا ہی کرن گے. جہنم کی طرف ایک تاکی کھولی جائے گی، کھڑکی کھولی جائے گی جس کے ذریعے بدبو وغیرہ آن گیا. اگر جنتیاں والے آباد ہوں گے پھر جنت کے اندر بھی جنت والوں ایک کھڑکی کھول دیتی جائے گی. یعنی اگر جنتیاں والے آباد کر کے جائے گا قبر کے اندر انہوں جنت والے مزے دیتے جان گے. اگر جہنمیاں والے اعمال کر کے جائے گا پھر جہنمیاں والا عذاب ہوتا جائے گا. اسلام نے کہا دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسی جہنم کے اندر جائیے، جہنمیاں والے عذاب کے اندر مبتلا ہوئیے. لیکن سانو یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا اسی اعمال جڑے نے نا وہ پھر جہنمیاں والے چھڑ کے جنتیاں والے شروع کریے. دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات کانو میں لوگ اسی سارے دنیا کے اندر رہتے ہویا فکر آخرت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.